ایک بہت ہی خوبصورت فارم ہاؤس جس کے ارد گرد دور دور تک خوبصورت پہاڑ تھے۔ پہاڑوں پر ہر طرف ہریالی چھائی ہوئی تھی۔ سبز گھاس ان پہاڑوں کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹا سا فارم ہاؤس تھا جسے دیکھ کر انسان مبہوت ہو جاتا تھا۔ اس فارم ہاؤس میں ایک خوبصورت دوشیزہ اور ایک دیو ہیکل کی قید میں پھڑ پڑا رہی تھی۔ چھوڑو مجھے جنگلی جاہل انسان، وہ غصے سے چلاتی ہوئی جھٹپٹ آئی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں کرسی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور وہ چیخیں مار مار کر اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میری حسرت پوری کرنے پر ہی تمہیں رہائی ملے گی۔ سامنے کرسی پر بیٹھا شخص بہکی نگاہوں سے اسے دیکھتا ہوا مسکرا کر بولا تھا، میں تم جیسے جاہل گنوار دو کوڑی کے مرد پر تھوکنا بھی پسند نہیں کروں گی۔ کس کرنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ نفرت اور حقارت سے بولی تھی۔ اس کی بات سن کر سامنے بیٹھے شخص کا دماغ گھوم گیا تھا۔ آنکھوں میں غصے کی لالی چھائی، چہرے کے تاثرات پل میں بفر گئے تھے۔ وہ تیش سے کرسی سے اٹھا اور اس کا جبڑا دبوچ لیا۔ اتنی بکواس کرو جتنا مجھے برداشت کر سکو۔ وہ اتنی شدت سے دھاڑا کہ اس لڑکی کو اپنے کانوں کے پردے بھی پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ اس نے بڑی بے رحمی سے اس کے جھک کر اس کے نچلے لب کو اپنے لبوں میں قید کر لیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے اوپر جھکے دیکھتی تڑپ رہی تھی۔ اس کی سانسوں کی ڈوری ٹوٹتی محسوس کر کے وہ اس سے الگ ہوا اور قہر بار نگاہوں سے اسے دیکھا تو، اگر تم یوں ہی مجھ سے ضد لگانے بیٹھ گئی تو تمہارے وجود کو کاٹ کاٹ کر نیلا کر دوں گا۔ وہ اس کے نچلے لب کو بڑی بے درد سے انگوٹھے سے رگڑتا ہوا بولا تھا۔ وہ شدت سے روتی ہوئی اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ شخص اپنے لبوں پر انگلی پھیرتا واپس کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ کیا خیال ہے، میری بات مانو گی یا میں دوسرا طریقہ اپناؤں؟ وہ کاندھے سے کالر جھٹکتا ہوا کرسی کی پشت سے ٹیک لگا چکا تھا۔ میں تمہاری یہ گھٹیا خواہش کبھی پوری نہیں کروں گی۔ ایک بار مجھے یہاں سے نکلنے دو، تم پر تو میں کڈنیپنگ کا کیس کروں گی۔ وہ روتے ہوئے بے بسی سے چلائی تھی۔ تو مطلب تم میری بات نہیں مانو گی؟ وہ سر اس بات میں ہلاتا کرسی سے اٹھا تھا۔ وہ شخص کمرے میں بنے وارڈروب کی جانب بڑھا اور اسے کھول کر ایک سرخ رنگ کا بہت ہی خوبصورت باکس نکالا تھا۔ کرسی پر بندھی لڑکی روتی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص واپس کرسی پر آ کر بیٹھا اور باکس کھولا تھا۔ اس کے اندر سے برآمد ہونے والی مخلوق کو دیکھ کر اس دوشیزہ کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ اس شخص نے ہاتھ باکس کے اندر ڈالا اور اس میں دو بڑے بڑے زہریلے بچھو نکالے اور اسے ہتھیلی پر چڑھ گئے تھے۔ وہ بچھو کی طرف دیکھتا گہرا مسکرایا تھا۔ بچھو اس کی ہتھیلی سے ہوتے آہستہ آہستہ اس کے بازو پر چڑھتے کاندھوں پر آ گئے تھے۔ سامنے بیٹھی اپسرا کے ہوش اڑ گئے تھے۔ زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ چہرے کی رنگت لٹھے کی مانند سفید پڑ چکی تھی۔ میرے بچے ہیں یہ، اس کو دیکھتا پیار سے بچھوؤں پر ہاتھ پھیرتا مسکرا کر بولا تھا۔ چلو بچوں، اپنی ہونے والی ماما کے پاس جاؤ، تھوڑا سا پیار اسے بھی دو۔ اس سے مسکراتے ہوئے دونوں بچھو پکڑے تھے۔ اس کی بات سن کر سامنے بیٹھی قاتل حسینہ کا دماغ معاف ہوا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ وہ بے یقینی اور خوف سے پھٹی پھٹی نظروں کے ساتھ بچھوؤں کو دیکھتی بمشکل بول پائی تھی۔ مجھے تو پیار کرنے نہیں دے رہی، اب یہی تم سے پیار کریں گے۔ اس کی گردن کے بال پیچھے کرتا وہاں پر بچھو رکھ چکا تھا۔ وہ بے یقینی اور خوف سے تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ ہٹاؤ ان کو۔ وہ اپنی گردن پر اس کا لمس محسوس کرتی خوف سے لرزتی ہوئی بولی تھی، نہ میری جان، یہ تمہارے فیوچر میں ہونے والے بچے ہیں، تو ان سے ڈرنے کے بجائے ان سے پیار کرو۔ اس کی آنکھوں میں خوف دیکھتا مسکراتے ہوئے بولا تھا، تمہاری یہ جو ہر بات پر ضد کرنے کی عادت ہے نا، وہ اسی طرح سے توڑوں گا۔ اس کی آنکھیں سرخی مائل ہو رہی تھی۔ پلیز ان کو ہٹاؤ ورنہ یہ مجھے کاٹ لیں گے۔ وہ اپنی گردن سے نیچے کی طرف انہیں رینگتا محسوس کر کے روتی ہوئی خوف سے چلائی تھی۔
جب تک تم میری بات نہیں مانو گی یہ تم پر اپنی محبتوں کی شدتیں نچھاور کرتے رہیں گے۔ وارٹل بھاری لہجے میں بولا تھا۔ میں تمہاری ہر بات مانوں گی، پلیز انہیں ہٹاؤ۔ وہ شدت گریہ سے روتی ہوئی گڑ گڑائی تھی۔ میں کیسے مان لوں کہ تم میری ہر بات مانو گی؟ وہ بڑی بے نیازی سے کاندھے اچکاتا ہوا بولا تھا۔ قسم لے لو، جو کہو کہ مانوں گی، بس ان کو مجھ سے دور کرو۔ وہ اس کی شرٹ کے اندر گھستے اس کی رعنائیوں پر رینگ رہے تھے۔ بچھوؤں کو اس کی رعنائیوں پر رینگتا محسوس کر کے اس نے بلند و بانگ قہقہا لگایا تھا۔ اف لڑکے، کتنی جلد باز ہو تم۔ وہ بیچارے ابھی تو تمہاری رعنائیوں کا ٹھیک سے دیدار بھی نہیں کر پائے اور تم ان کو خود سے دور کرنا چاہتی ہو۔ بہت ظالم ہو یار۔ وہ افسوس اور ناراضگی سے بولتا کرسی سے اٹھا اور آگے ہو کر اس پر جھکتے اس کی شرٹ کے اندر ہاتھ ڈالا۔ اس کے ہاتھ کا لمس اپنے نازک وجود پر محسوس کر کے وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی اپنی سانس تک روک گئی تھی۔ اس شخص نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دائیں آنکھ ونک کی اور چھوٹے سے ہاتھ سے چھوٹی سی شرارت کرتے ہوئے باہر نکالے تھے۔ بچھوؤں کو خود سے دور کرتے ہوئے دیکھ وہ شدت سے رو پڑی تھی۔ اس نے دونوں بچھو بیڈ پر کھلے چھوڑے اور جھک کر کرسی کی پشت سے اس کے بندھے ہاتھ کھولے تھے۔ اپنی کلائیاں آزاد محسوس کرتے وہ جلدی سے کرسی سے اٹھے تھے۔ وہ شخص اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ اس کے کاندھوں تک بمشکل پہنچتی تھی۔ اس شخص نے اس کی پتلی کمر میں ہاتھ ڈال کر ایک جھٹکے میں اسے اپنے قریب کیا اور اسے اپنے پیروں پر کھڑا کیا تھا۔ کس میں؟ وہ اس کے لبوں کو بہکی نگاہوں سے دیکھتا ہوا بولا تھا۔ اس نے بھیگی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت، حقارت سے بسا غصہ دیکھ اس شخص کا چہرہ سپاٹ ہوا تھا۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں اسے باہوں میں بھرا اور بیڈ کے قریب آتے اسے بیڈ پر پھینکا تھا۔ بیڈ پر اسے تھوڑے سے فاصلے پر بچھو رینگ رہے تھے جن کو دیکھ کر وہ خوف سے چیخی تھی۔ اس شخص نے شرٹ اتار کر دور اچھالی اور اس کے اوپر آیا۔ پیار کی زبان صرف پیار کرنے والوں کو ہی سمجھ آتی ہے، تم جیسی بگڑی ہوئی لڑکیوں کو نہیں۔ وہ شاید غصے سے اس کے چہرے پر پھنکارا تھا۔ ایک بچھو آہستہ آہستہ رینگتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا۔ بچھو کو اپنے قریب آتا دیکھ کر وہ یکدم اپنی اور جھکے انسان کو کاندھوں سے پکڑ کر بیڈ کی دوسری جانب دھکا دیتی تیزی سے اس کے اوپر آئی اور ایک پل ضائع کیے بغیر اس پر جھکی تھی۔ وہ اس کے لبوں کا لمس محسوس کرتا گہرا مسکرایا۔ جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس خوبرو نوجوان نے اس کی کمر پر دونوں ہاتھ لے جا کر نرمی سے اس کی پشت سہلائی تھی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہوئیں تو وہ اوپر ہوتی گہرے گہرے سانس بھرنے لگی تھی۔ اس نے تیز تیز سانس لیتے بچھو کی طرف دیکھا۔ یہ کاٹ لے گا۔ وہ پھٹی نگاہوں سے بچھو کو دیکھتی چلائی تھی۔ جب تک تم مجھ پر فوکس کرو گی یہ تمہیں چھوئے گا بھی نہیں۔ اس کی ڈری سہمی آنکھوں میں دیکھا بہکی بھاری آواز میں بولا تھا۔ وہ بے بسی سے بچھو کو دیکھتی پھر سے اس کے عنابی لبوں پر شدتیں لٹانے لگی تھی۔ اس کی اڑی ہوائیاں دیکھ وہ شخص گہرا مسکرایا تھا۔ سہمی نگاہوں سے بچھو کو دیکھتی اس کے سینے میں سر چھپائے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس شخص نے ایک نظر بچھو کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے اسے لبوں سے فلائنگ کس کی۔ میری جان، صرف اتنا سا تو کام تھا، خواہ مخواہ میرا میٹر شارٹ کر رہی تھی۔ وہ اس کے کان کی لو کو اپنے لبوں سے گیلا کرتا گمبھیر آواز میں بولا تھا۔ اور پھر فار گاڈ سیک ماما، جب میں نے ایک بار کہہ دیا کہ میں وہاں نہیں جاؤں گی تو پھر آپ بار بار ایک ہی بات کیوں کر رہی ہیں؟ امل آفندی شدید غصے سے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے چلائی تھی۔ امل، تم کیوں میری کوئی بات نہیں مانتی؟ یہ مت بھولو کہ اسی گاؤں میں تم پیدا ہوئی ہو۔ 11 سال کی تھیں تم جب ہم یہاں شفٹ ہوئے تھے۔ عائزہ بیگم نے اسے بازو سے پکڑ کر بے انتہا غصے میں کہا، تو کیا اب میں ساری زندگی اس بات کو لے کر ضائع کر دوں کہ بس گندگی میں پیدا ہوئی تھی اور اب مجھے پھر سے وہاں جا کر کسی گنوار مرد کے کھونٹے سے لٹکا دیا جائے گا؟ وہ انتہائی بدتمیزی سے پیش آ رہی تھی۔ کس بیوقوف نے کہا کہ تم سے کہ ہم وہاں جا کر تمہاری شادی کر دیں گے؟ عائزہ بیگم اپنا سر پیٹ کر رہ گئی تھی۔ تو کیا ایسا نہیں ہے
چلے مان لیتی ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ماما یہ جو آپ کا ٹپیکل مائنڈ ہے نا، یہ ضرور ایسا کچھ کر گزرے گا، اسی لیے میں رسک نہیں لے سکتی۔ آپ کو جانا ہے تو شوق سے جائیں، مگر مجھ سے ایسی کوئی توقع نہ رکھیے گا۔ وہ حقارت بھرے لہجے میں کہتی سیڑھیاں پھلانگتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ دیکھا آپ نے، یہ کتنی بدتمیز اور خودسر ہو گئی ہے، عائزہ بیگم نے صوفے پر بیٹھے اپنے شوہر شوکت آفندی سے کہا تھا۔ وہ سر ہاتھوں میں گرائے خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس سب کی وجہ وہ خود تھے۔ وہ دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، لیکن اسے روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ فون کے مسلسل رنگ ہونے پر اس نے مشکل سے آنکھیں کھولی اور بیڈ پر ادھر ادھر ہاتھ مارتے فون ڈھونڈا تھا۔ نیند میں ہی اس نے فون کان سے لگاتے ہوئے دوسری طرف موجود انسان کو مخاطب کیا تھا۔ تمہارے گھر کے گیٹ پر کھڑا ہوں، جلدی سے ریڈی ہو کر باہر آؤ، دوسری طرف سے کہا گیا تھا۔ عمل کی نیند تو بھگ سے اڑ گئی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی اور کمبل دور اچھالتے ہوئے جلدی سے اٹھتی ونڈو کے قریب آئی۔ گیٹ کے باہر علی بائک پر بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر عمل کے چہرے پر خوبصورت سی مسکان آئی تھی۔ اوپر دیکھو، وہ بالوں کو کاندھے پر پیچھے کی طرف جھٹکتی مسکرا کر بولی تھی۔ علی نے فون کان سے لگائے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تھا۔ بس 5 منٹ دو، میں جلدی سے چینج کر کے آئی، عمل نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اوکے، جسٹ 5 منٹ۔ اسے باور کرواتا کال کٹ کر چکا تھا۔ عمل نے بلیک کلر میں سلک کی ولگر نائٹی پہنی ہوئی تھی، جس کا اگلا پچھلا گلا انتہائی ڈیپ تھا اور اس کی رعنائیاں پوری آب و تاب سے چمکتی سامنے والے کو پاگل کر رہی تھیں۔ اتنے دور ہونے کے باوجود بھی علی کی نظر اس کے گہرے گلے پر ہی تھی۔ عمل جلدی سے کپڑے لے کر واش روم میں گئی اور چینج کر کے فریش ہوتی باہر آئی تھی۔ اس نے ریڈ ٹاپ کے ساتھ بلو جینز پہنی تھی، بالوں کو برش کرتے کاندھوں پر کھلا چھوڑا اور پنک کلر کا لپ گلاس اٹھا کر لبوں پر لگایا تھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتی لاؤنج کے داخلی دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ عائزہ بیگم کی روبدار آواز پورے لاؤنج میں گونجی تھی۔ عمل نے رک کر گہرا سانس لیا اور مڑ کر انہیں دیکھا تھا۔ اب کیا آپ میرے باہر آنے جانے پر بھی پابندی لگائیں گی؟ اس نے تڑک کر سوال کیا تھا۔ تمہیں جہاں جانا ہے جاؤ، لیکن میری بات کان کھول کر سن لو۔ ہم کل صبح گاؤں جا رہے ہیں اور تمہیں بھی ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ انہوں نے بات کو مزید بڑھانے کے بجائے سیدھا سیدھا کہا تھا۔ واٹ ایور، وہ بیزاری سے کہتی پلٹی اور تیزی سے وہاں سے نکل گئی تھی۔ عائزہ بیگم کو اپنی کی گئی پرورش پر دن بدن بہت افسوس ہوتا تھا۔ وہ افسوس سے سر نفی میں ہلاتی کمرے میں چلی گئی تھی۔ عمل گیٹ سے باہر نکلی اور بھاگ کر بائک پر بیٹھے علی کے گلے سے لگ گئی تھی۔ علی نے بڑی بے باکی سے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے خود میں بھینچا تھا۔ چلیں، عمل نے اس سے الگ ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ بہت ہاٹ ہو یار، کسی ہوٹل روم میں بک کروائیں؟ وہ بے لگام گھوڑے کی طرح اس کی رعنائیوں پر نظریں گاڑے بولا تھا۔ تھوڑا صبر کرو، صبر کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے۔ وہ بنا اس کی بات کا برا منائے بولی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ دونوں اکثر اوقات ایسی بیہودہ باتیں کرتے رہتے تھے۔ اوف، لگتا ہے میں ایسے ہی پیاسا مر جاؤں گا، اس کی کمر پر انگلی ٹریس کرتا ہوا بولا تھا۔ عمل نے مسکراتے ہوئے سر نفی میں ہلایا اور اپنی کمر سے اس کا ہاتھ ہٹاتی بائک پر اس کے پیچھے دونوں طرف ٹانگیں پھیلائے بیٹھی تھی۔ ساتھ ہی اس نے علی کی پیٹھ پر اپنے دونوں ہاتھ باندھ دیے تھے۔ اس کے بیٹھنے کی دیر تھی کہ علی زن سے بائک بھگا کر لے گیا تھا۔ وہ دونوں کلب آئے اور خوب انجوائے کیا تھا۔ ہر طرف حرام مشروب کی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ عمل نے آج تک اس کام میں اپنی لمٹ کراس نہیں کی تھی۔ وہ دونوں کلب میں ایک طرف رکھے صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ لڑکیاں بہت بری حالت میں لڑکھڑاتی ادھر سے ادھر گر رہی تھیں اور کچھ حرام کاموں کو پورے شوق سے سر انجام دے رہی تھی۔ عمل ایسی جگہات کی عادی ہو چکی تھی، اسی لیے سامنے ہوتی بےہودگی اس کے لیے معنی ہی نہیں رکھتی تھی۔ علی صوفے کی پشت پر بازو پھیلائے بیٹھا ہوا تھا اور عمل اس کے ساتھ چپکی اس کے سینے پر سر رکھ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ علی کو بتانے لگی کہ ماما چاہتی ہیں کہ میں ان کے ساتھ گاؤں چلوں۔ عمل نے بہت آہستگی سے بتایا۔ واٹ؟ لیکن کیوں؟ اس کی بات سن کر علی شاکڈ ہوا تھا۔ بابا کے مڈل کلاس بھائی کی بیٹی کی شادی ہے اور انہوں نے بابا کو اسپیشلی مجھے اپنے ساتھ لانے کا کہا ہے۔ اس نے حقارت سے کہا تھا۔ امو، تم جانتی ہو نا میں ایک پل بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔
आई नो जान, बट क्या करूं, मामा ने जान अजाब कर डाली है। वो इंतहाई गुस्से से बोली थी। नो वे अम्मू, मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना। तुम अभी घर जाओ और उन्हें साफ साफ लफ्जों में कहो कि तुम उनके साथ नहीं जाओगे। वो उसका हाथ पकड़कर सोफे से उठता हुआ बोला था। रिलैक्स यार, क्या हो गया है? मैं तुम्हारे कहने से पहले ही उन्हें बता चुकी हूँ कि मैं उनके साथ किसी सूरत नहीं जाऊंगी। वो उसे वापस सोफे पर बिठाती हुई बोली थी। थैंक गॉड, मेरी तो जान ही निकल गई थी। उसके पास बैठा और उसे बाजुओं के हल्के में ले लिया था। पिछले 3 साल से वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत के दावेदार थे। अली ने बहुत सी कोशिशें की अमल को जिस्मानी तौर पर इस्तेमाल करने की, लेकिन कभी ऐसा हो न सका था। अमल उसकी मोहब्बत में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे अपने माँ बाप भी झूठे लगते थे। 5 बजे के करीब अमल घर आई थी और आते ही सो गई थी। शौकत आफंदी पूरी रात सो नहीं सके थे। जब औलाद बागी हो जाए तो माँ बाप की नींदें उड़ जाती हैं, और अगर वो औलाद बेटी हो तो नींद के साथ साथ सुकून और चैन सब बर्बाद हो जाता है। आयशा बेगम मुकम्मल तैयारी के साथ कमरे से निकली। शौकत आफंदी तैयार होकर लाउंज में सोफे पर बैठे हुए थे। आयशा बेगम को आता देखकर वो उठे और अमल के रूम का दरवाज़ा धड़ धड़ बजाना शुरू कर दिया। अमल ने मुंदी मुंदी आंखें खोलकर दरवाजे की तरफ देखा और चिढ़कर तकिया सर पर रख लिया। शौकत आफंदी बिना रुके दरवाज़ा पीटे जा रहे थे। कौन है? वो तकिया फर्श पर फेंकती चिल्लाई थी। शौकत आफंदी ने जवाब देने के बजाय और ज़ोर से दरवाज़ा पीटा था। अमल ने दांत कचकचा कर दरवाजे की तरफ देखा और कंबल दूर फेंकती हुई उठी थी। व्हाट द हेल! वो तैश से चिल्लाती हुई दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली थी। सामने शौकत आफंदी को खड़ा देख उसने जुमला अधूरा छोड़ दिया था। रात को तुम्हारी मामा ने तुम्हें बताया था ना कि हम सुबह गांव के लिए निकलेंगे? उन्होंने रोबदार भारी आवाज़ में पूछा था। यस डैड, उसने सर झुकाए बहुत आराम से जवाब दिया था। तो फिर तुम अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई? उनके उरूज पर अमल घबरा कर एक कदम पीछे हुई थी। वो अपनी माँ से ज़बान दराजी तो कर लेती थी, लेकिन बाप के सामने भीगी बिल्ली बन जाती थी। मुझे वहाँ नहीं जाना, उसने बज़िद होते जवाब दिया था। शौकत आफंदी ने गुस्सीली निगाहों से उसे देखा था। अल्फाज बेमायने थे। उन्होंने बगैर कुछ कहे अमल को बाजू से पकड़ा और तेज़ी से लाउंज के दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़े थे। आयशा बेगम भी जल्दी से उनके पीछे आई थी। जाओ, नूरी बीवी की अलमारी से कोई ढंग के कपड़े लाओ और जूता भी ले आना। शौकत आफंदी ने अपने गुस्से पर काबू पाते मुलाजिमों को हुक्म दिया और ख़ुद कारपोर्च में गाड़ी के पास खड़े हो गए। मुलाजिम ने उसकी पूरी अलमारी छान मारी, लेकिन एक भी ढंग का कपड़ा ना मिला। सिर्फ एक मफरल मिला जो उसे उसकी दोस्त ने गिफ्ट किया था, और वो भी उसने किसी बेकार चीज़ की तरह अलमारी में एक तरफ फेंक दिया था। नूरी ने एक चंद जीन्स और सिर्फ नाम की शर्ट्स उठाकर एक सूटकेस में रखी और बेड के पास पड़े उसके शूज़ उठाते बाहर की जानिब दौड़ लगाई थी। शौकत आफंदी ने सूटकेस गाड़ी की डिग्गी में रखा और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसके कदमों के पास शूज़ रखे थे। उन्होंने आयशा बेगम को गाड़ी में बैठने का कहा और ड्राइविंग सीट पर खुद बैठे थे। अपने अंदर उठते तूफान पर काबू पाने के लिए विंडो से बाहर देखने लगी थी। उसका तो बस नहीं चल रहा था कि वो चलती गाड़ी से कूद जाए। गाड़ी जैसे ही शहर की हुदूद से निकलकर कच्ची सड़कों पर आई तो धूल मिट्टी ने उसका खूब इस्तकबाल किया था। वो धूल उड़ती देख पहले से भी ज़्यादा भड़क रही थी। शौकत आफंदी वक्फे वक्फे से मिरर में उसे देख रहे थे। गांव से कुछ मील दूर गाड़ी यकदम झटका खाती रुक गई थी। शौकत आफंदी ने कितनी बार गाड़ी स्टार्ट की मगर कोई फ़ायदा न हुआ। वो गाड़ी से बाहर निकले और उसे खोल कर देखने लगे। आयशा बेगम उनकी कच्ची सड़कों और इर्द गिर्द भरी हरियाली को देखकर बहुत खुश हो रही थी। वो शौक से हर एक नज़ारा देख रही थी, जबकि अमल इन सब चीज़ों को देखती दिल ही दिल में कुढ़ रही थी। शौकत आफंदी कितनी देर तक गाड़ी खोले खड़े रहे, लेकिन उन्हें कुछ समझ न आया कि आखिर इसे हुआ क्या था। अमल कितनी ही देर तक गाड़ी में बैठी रही, लेकिन फिर तंग आकर शूज़ पहनती गाड़ी से बाहर निकली और उसके दरवाजे से टेक लगाए सीने पर हाथ बांधे खड़ी हो गई। शौकत आफंदी ने इर्द गिर्द देखा तो दूर दूर तक कोई भी नहीं था जो उनकी मदद कर सकता। उन्होंने अमल की तरफ देखा जो हर शय से ला ताल्लुक़ी बरते खड़ी थी।
وہ ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آئے اور ونڈو سے ہاتھ اندر کرتے ڈیش بورڈ سے فون اٹھا کر کسی کو کال کرنے لگے۔ عمل سڑک کے ارد گرد ہرے بھرے کھیت دیکھتی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی سڑک کے کنارے پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ گاؤں کی طرف سے بلیک کلر کی گاڑی آ رہی تھی۔ وہ ان کی گاڑی کے قریب آ کر رکی اور اندر بیٹھے شخص نے ونڈو کا شیشہ نیچے کیا تھا۔ السلام علیکم۔ حشام ملک نے مؤدبانہ انداز میں سڑک پر کھڑے انسان کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ شوکت افندی نے آگے بڑھ کر اس سے سلام اور مصافحہ کیا تھا۔ کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے پوچھا تھا۔ بیٹا، ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ میں کب سے کوشش کر رہا ہوں اسے ٹھیک کرنے کی، لیکن ٹھیک نہیں ہوئی۔ اگر آپ کے پاس کسی میکینک کا نمبر ہے تو اسے کال کر کے بلا دیں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی، انہوں نے التجائی انداز میں کہا تھا۔ حشام ملک گہرا مسکرایا اور گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ انکل، یہاں دور دور تک کوئی میکینک نہیں ہے، میں آپ کی گاڑی چیک کرتا ہوں، اگر ٹھیک ہو گئی تو دعائیں دیجیے گا، اور اگر ٹھیک نہ ہوئی تو میں خود آپ کو گاؤں چھوڑ کر آؤں گا۔ وہ اپنائیت سے کہتا گاڑی کی طرف بڑھا اور گلوز کے بٹن کھول کر آنے کونیوں تک فولڈ کرتا گاڑی کھول کر دیکھنے لگا تھا۔ عمل سڑک کے کنارے چلتی چلتی ان سے تھوڑی دور چلی گئی تھی۔ انکل، آپ اندر بیٹھ کر ایک بار گاڑی سٹارٹ کریں۔ حشام نے کچھ ہی دیر میں گاڑی ٹھیک کر دی تھی۔ شوکت افندی نے اندر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سٹارٹ ہو گئی تھی۔ ان کے چہرے پر سکون چھایا تھا۔ بہت بہت شکریہ بچے، خوش رہو، شوکت افندی نے گاڑی سے نکلتے ہوئے مسکرا کر کہا اور اس سے بغل گیر ہوئے تھے، اور حشام ان سے ہاتھ ملاتا اپنی گاڑی کی جانب بڑھا تھا۔ عمل، بیٹا آ جاؤ، گاڑی ٹھیک ہو گئی ہے۔ شوکت افندی نے عمل کو کافی فاصلے پر دیکھ کر آواز لگائی تھی۔ عمل نے بیزاری سے ان کی طرف دیکھا اور سست روی سے واپس آنے لگی تھی۔ حشام ملک نے گاڑی کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور نظریں سامنے سے آتی دلکش حسینہ پر پڑی۔ وہ اپنی جگہ سٹل ہو گیا تھا، اس کی دنیا پل بھر میں رک سی گئی تھی۔ عمل تیکھی نظروں سے اسے دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی، جبکہ حشام ملک نے پہلی بار کسی عورت کو یوں آنکھ بھر کر دیکھا تھا۔ حشام اس کی خوبصورتی میں کھو سا گیا تھا۔ بیٹا کرتے کیا ہو؟ شوکت افندی نے سوال کیا۔ ابھی کچھ دن پہلے امریکہ سے اسٹڈی کمپلیٹ کر کے پاکستان آیا ہوں۔ اب آغا جان ضد کر رہے ہیں کہ کام میں ان کی جگہ سنبھالوں۔ اس نے مشکل سے عمل سے نظریں چرا کر جواب دیا تھا۔ ماشاء اللہ، اوپر سے بہت ہینڈسم بھی ہو، لڑکیوں کی تو لائن لگ جاتی ہوگی۔ عائزہ بیگم نے بچوں کی طرف اس کا گال کھینچا تھا۔ ہینڈسم ہونے کا کیا فائدہ ماما، رہنا تو انہوں نے پھر بھی گاؤں کا جاہل گنواری ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، پڑھے لکھے جاہل۔ عمل اس کے حلیے پر چوٹ کرتی طنزیہ مسکرائی۔ اس کی بات سن کر شوکت افندی اور عائزہ بیگم حشام کے سامنے شرمندہ ہو گئے، جبکہ حشام کا چہرہ سپاٹ ہو گیا تھا، آنکھوں میں سنجیدگی چھا گئی تھی۔ وہ حقارت بھری نظروں سے اسے دیکھتی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ آئی ایم سوری بیٹا، اس کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں، شوکت افندی نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا تھا۔ اٹس اوکے انکل، اللہ حافظ۔ وہ اتنا کہتا گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھا اور ایک سنجیدہ سپاٹ نظر عمل پر ڈالتے گاڑی سٹارٹ کی اور وہاں سے نکل گیا۔ شوکت افندی اور عائزہ کو عمل کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا تھا۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھتے ہی وہاں سے نکل گئے تھے۔ وہ لوگ گھر پہنچے، سبھی انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ ہر کوئی ان سے دیوانہ وار مل رہا تھا، جبکہ عمل نہ کسی سے خود مل رہی تھی، نہ کسی کو اپنے قریب آنے دے رہی تھی۔ عجیب سی وحشت ہو رہی تھی اسے یہاں پر۔ وہ ماما سے کہتی مشکل سے جان چھڑا کر ایک کمرے میں آئی، جو کمرہ کم اور کباڑ خانہ زیادہ لگ رہا تھا۔ عمل کا حلیہ اور اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھ کر کوئی بھی اس سے اتنا گھل مل نہیں رہا تھا۔ اس نے بیڈ پر آئرن ہوتے کپڑے اٹھا کر نیچے فرش پر پٹخے اور درام سے منہ کے بل گری تھی۔ بیڈ کی چادر سے آتی عجیب سی اسمیل اس کے ناک سے ٹکرائی تو وہ جلدی سے سیدھی ہوئی۔ اگلے ہی پل وہ شدید غصے سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ ماما، مجھے سیپریٹ روم چاہیے، وہ انتہائی بدتمیزی سے مخاطب ہوئی تھی۔ عائزہ بیگم جو اپنی نندوں اور دیورانی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے گھور کر عمل کو دیکھا تھا۔ عمل ان کی آنکھوں کا مطلب سمجھتی تڑک کر واپس کمرے میں چلی گئی تھی۔ شام کو مہندی تھی اور پورے گھر میں 4 کمرے تھے جو مہمانوں سے بھرے پڑے تھے۔ ایسے میں سے الگ کمرہ کہاں سے دیتے؟ وہ کمرے میں آئی، فرش پر پڑے کپڑوں کو زوردار ٹھوکر ماری اور بیڈ پر بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ آپ ہی چائے پی لیں،
کمرے میں اس کے چچا کی بیٹی چائے لے کر آئی تھی۔ میرے سر پر مارو اسے اور دفع ہو جائے یہاں سے، وہ دبی دبی آواز میں پھنکاری تھی۔ سدرا کا دل سہم گیا تھا، وہ تو تیزی سے وہاں سے نکل گئی تھی۔ امل بیڈ پر پیچھے کی جانب سے لیٹتی روتے روتے سو گئی تھی۔ وہ گہری نیند میں تھی جب کمرے میں ہوتی خسر خسر کی آوازوں پر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ پورا کمرہ لڑکیوں سے بھرا پڑا تھا جو ایک دوسرے کو تیار کر رہی تھیں۔ سدرا ان سب کو عمل کا برا رویہ بتا چکی تھی، اسی لیے سب بھیگی بلیاں بنی ہوئی تھیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عمل ایک امیر باپ کی بیٹی تھی۔ عمل نے کمرے میں لگے جھرمٹ کو اکٹھا دیکھا تو اکتا گئی اور اٹھ کر کمرے میں اپنا سوٹ کیس ڈھونڈا۔ ایک طرف کونے میں پڑا سوٹ کیس دیکھ وہ اٹھی اور اسے اٹھا کر بیڈ پر رکھتے کھولا۔ عمل نے بلیک سلیو لیس اوپن شرٹ اور بلو جینز اٹھائی اور کمرے میں بنے چھوٹے سے واش روم میں چلی گئی۔ واش روم کی حالت دیکھ کر اسے کراہیت آئی تھی۔ وہ بغیر شاور لیے چینج کر کے باہر آئی تو اس انگریزن کو دیکھ کر سب لڑکیوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ وہ سب کو ایک سخت نگاہ سے دیکھتی سارے کپڑے واپس سوٹ کیس میں ٹھونس کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اس کا موبائل گھر پر ہی رہ گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ علی سے رابطہ کیسے کرے۔ یہاں پر وہ کسی کو اتنا خاص جانتی نہیں تھی، اسی لیے سوچ میں پڑی ہوئی تھی۔ مہندی کے ساتھ ہی اس کی کزن کا نکاح تھا اور اس دوران وہ علی سے رابطہ کر کے یہاں سے نکلنے کا پلان بنا رہی تھی۔ وہ عائزہ بیگم کو ڈھونڈتی ہوئی ایک کمرے کے سامنے سے گزری، لیکن اندر سے آتی آوازوں نے اس کے قدم جکڑ لیے تھے۔ بھائی صاحب، میری عمل ہمیشہ سے آپ کی بیٹی تھی، آپ چاہیں تو آج ہی اس کا نکاح حسن سے کروا دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ شوکت آفندی نے بڑے مان سے اپنے بڑے بھائی کی بات کا بھرم رکھا، جس پر وہ خوشی سے پھول اٹھے تھے۔ عائزہ بیگم اور ان کی جیٹھانی بھی خوشی سے ایک دوسرے کے گلے لگی تھی۔ چلو پھر نیک کام میں دیری کیسی، عائشہ کے ساتھ ساتھ عمل اور حسن کا نکاح بھی کر دیتے ہیں، انہوں نے خوش اخلاقی سے کہا تھا۔ عمل کو لگا کہ کسی نے اس کے وجود سے روح ہی کھینچ لی۔ وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ نو، اس نے سر نفی میں ہلاتے دیوار کا سہارا لیا۔ میں ابھی مٹھائی لے کر آتی ہوں۔ عمل کی تائی امی نصرت بیگم خوشی سے اٹھی۔ ان کو باہر آتا دیکھ عمل تیزی سے وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے تھے۔ اس کے ماں باپ نے اسے اتنا بڑا دھوکہ دیا، اسے یہاں لا کر ہمیشہ کے لیے قید کرنا چاہتے تھے۔ نو، وہ ایک طرف دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی تیزی سے اپنا چہرہ ہاتھ سے رگڑ کر صاف کرتی باہر کی جانب بڑھی تھی۔ کسی نے بھی اس پر توجہ نہیں دی تھی، سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے۔ وہ گھر سے نکلی اور کچی سڑک پر تیز تیز قدم اٹھانے لگی تھی۔ آنکھوں سے موتی نکل کر رخسار پر گر رہے تھے۔ اسے جس چیز کا ڈر تھا اس کے ماں باپ نے وہی کیا تھا۔ دماغ سن ہو چکا تھا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی۔ کچھ فاصلے پر ایک ڈیرا تھا اور ڈیرے کے دروازے پر 2 جرمن شیفرڈ کتے کھڑے تھے۔ جنجان شخص کو دیکھتے ہی بھونکنا شروع ہو گئے تھے۔ عمل چلتی ہوئی ان کے بہت قریب پہنچ گئی تھی۔ یکدم کتوں کے بھونکنے پر وہ ہڑ بڑا کر ہوش کی دنیا میں لوٹی تھی۔ کتے اسے دیکھ کر بھونکتے جا رہے تھے، ایک نے تو باقاعدہ زنجیر ہی توڑ دی تھی۔ عمل کے ہوش اڑ گئے تھے۔ کتے کو رہا ہوتے دیکھ وہ تیزی سے پیچھے کی طرف بھاگی تھی۔ کتا اس کے پیچھے لگ چکا تھا۔ عمل کا پاؤں پتھر پر آیا اور وہ منہ کے بل سڑک کے درمیان گرتی گھوم کر سڑک کے کنارے آئی اور ساتھ والے کھیت میں گر گئی۔ کتا اسی کی طرف آ رہا تھا۔ وہ اپنے زخموں کی پرواہ کیے بغیر اٹھی اور پانی سے بھرے کھیت میں بھاگنے لگی تھی۔ دور سے سڑک پر گاڑی آتی دیکھ وہ سڑک کی طرف بھاگی اور عین اسی وقت کتے نے اس کے اوپر چھلانگ لگائی تھی۔ آہ! عمل کی زوردار چیخ گونجی تھی۔ حشام نے سامنے کا منظر دیکھتے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی اور پل بھر میں ان کے سر پر پہنچا تھا۔ وہ تیزی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ جیک! حشام نے کتے کو آواز دی۔ کتا اپنے مالک کو دیکھا بغیر عمل کو نقصان پہنچائے دور ہو گیا تھا۔ عمل کتے کو خود سے دور جاتے دیکھ اٹھی اور بھاگ کر حشام کے سینے سے لگی تھی۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی میں حشام اس نازک وجود کو اپنے ساتھ لپٹا دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ عمل تو زاروں قطار روئی جا رہی تھی، پہلے ہی بدن سے چپکے ہوئے تھے۔
اور اب تو بھیگ کر اس کے وجود کی اچھی خاصی نمائش کر رہے تھے۔ حشام نے نرمی سے اسے کاندھوں سے پکڑ کر خود سے الگ کیا اور گاڑی سے پانی کی بوتل نکال کر اسے دی، جو عمل غٹا غٹ پی گئی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے فکر مندی سے تھر تھر کانپتی حسینہ سے پوچھا تھا۔ عمل نے روتے ہوئے سر اسبات میں ہلایا تھا۔ میڈم، یہ شہر نہیں ہے، گاؤں ہے، اور آئندہ خیال رکھیے گا، اس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ اگر وہ وقت پر نہ آتا تو آج اس کا پالتو اس کی پہلی اور آخری محبت کا قیمہ بنا دیتا۔ عمل نے بھیگی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ آپ مجھے شہر چھوڑ دیں گے؟ اس نے بمشکل پوچھا تھا۔ اس وقت؟ حشام حیران ہوا تھا۔ جی، ابھی اسی وقت، وہ تیزی سے بولی تھی۔ آپ گاڑی میں بیٹھیں، ابھی میں آپ کو گاؤں ہی چھوڑ کر آؤں گا، لیکن کل صبح میں آپ کو ضرور شہر چھوڑ آؤں گا، اس نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے ابھی جانا ہے شہر، ورنہ میرے بابا اپنے جاہل بھتیجے سے میرا نکاح کر دیں گے، وہ اٹکتی نفرت سے بولی تھی۔ اس کی بات سن کر حشام کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ وہ اپنے نکاح سے بھاگ کر آئی تھی، یہ بات اس کے لیے خوش کن ثابت ہوئی تھی، لیکن وہ مرد اپنی عزت غیرت پر سودے نہیں کرتے تھے۔ حشام نے آگے بڑھ کر اسے کلائی سے جکڑا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر دھکا دیا۔ وہ خود دوسری طرف آ کر بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ کہاں لے کر جا رہے ہو تم مجھے؟ وہ صدمے کی کیفیت میں چلائی تھی۔ حشام اندھا دھن گاڑی بھگاتے ہوئے جا رہا تھا اور عمل کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ کان بند کیے ڈرائیو کر رہا تھا۔ اسلام آباد میں بنے فارم ہاؤس پر وہ اسے لے کر آیا اور اسے گاڑی سے نکالتے گھسیٹ کر اندر لے گیا تھا۔ عمل روتی چلاتی اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے عمل کو ایک کمرے میں بند کیا اور اپنے دوست کو کال کر کے قاضی اور گواہان کو لانے کا کہا۔ کچھ دیر بعد وہاں پر سبھی موجود تھے۔ وہ کمرے میں آیا۔ عمل نے خون خوار نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میری قاتل حسینہ، یہ رونا دھونا چھوڑو اور باہر آؤ، ہمارا نکاح ہے۔ اس کے آنسو صاف کرتا محبت سے بولا تھا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تم جیسے جاہل انسان سے شادی کروں گی؟ وہ ہذیانی انداز میں چیخی تھی۔ زبان کو لگام دو، ورنہ بوٹی بوٹی کر کے اسی کتے کو ڈال دوں گا جس سے بچا کر لایا ہوں۔ وہ اسے بالوں سے جکڑ کر چلایا تھا۔ خوف کے مارے عمل کا سانس رک گیا تھا۔ تمہارے پاس دو آپشن ہیں، یا مجھ سے ابھی اسی وقت نکاح کرو یا واپس تایا کے بیٹے کے پاس چلی جاؤ۔ خیر، ہونا تو تم نے میرا ہی ہے، کیونکہ پہلی نظر میں مجھے بھا جو چکی ہے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تھا۔ عمل کے وجود پر لرزہ طاری ہوا تھا۔ تم مجھے بلیک میل نہیں کر سکتے، میرے بابا تمہیں جان سے مار ڈالیں گے۔ وہ اپنے خوف پر قابو پاتی چلائی تھی۔ حشام کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ اس نے جیب سے فون نکالا اور کسی کو کال کی۔ صفدر، ایک کام کرو، باہر جو میرے پالتو کتے ہیں نا، انہیں گھر کے اندر بھیج دو۔ دوسری طرف کی بات سن کر مسکراتے ہوئے اس نے کال کاٹی اور عمل کو دیکھا، جو پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کلمہ پڑھ لو، بعد میں پھر مہلت نہیں ملے گی، وہ افسوس سے بولا اور باہر کی جانب بڑھا تھا۔ میں نکاح کروں گی، اس نے روتے ہوئے حامی بھری۔ حشام کے لبوں پر خوبصورت سی مسکان آئی تھی۔ چادر اوڑھ لو، قاضی صاحب کو بلاتا ہوں، وہ کہتا کمرے سے نکل گیا۔ عمل منہ پر ہاتھ رکھے شدت سے گریہ سے روئی اور صوفے پر پڑی اس کی شال اٹھا کر اپنے اوپر اوڑھ لی۔ کچھ دیر بعد قاضی اور گواہان اور دونوں کا نکاح ہو گیا تھا۔ حشام ان کو الوداعی کلمات کہتا باہر تک چھوڑنے گیا۔ جب واپس آیا تو عمل ونڈو سے باہر کودنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے ہائی اسپیڈ سے آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے کی طرف کھینچا تو وہ سیدھی اس کے سینے پر گری اور دونوں پیچھے فرش پر جا کر گرے تھے۔ حشام کے وجود میں عجیب سا سپارک اٹھا تھا۔ وہ اس کے نکاح میں آ گئی تھی، یہ بات اس کے لیے ناقابل یقین تھی۔ عمل نے حقارت سے اسے دیکھا اور اٹھنے کی کوشش کی۔ عمل کا سر اس کے چٹانی سینے سے ٹکرایا تھا۔ حشام نے اسے گھسیٹ کر کرسی پر دھکا دیا اور بیڈ کے نیچے سے رسی نکال کر اسے ہاتھ پاؤں کرسی کی پشت سے باندھ دیے تھے۔
وہ تو جانتی بھی نہیں تھی کہ گاؤں کا شہزادہ اس کی بے عزتی پر اس قدر سنجیدہ ہو کر اس سے نکاح ہی کر بیٹھے گا۔ چھوڑو مجھے چکنی جاہل انسان، وہ غصے سے چلاتی ہوئی جھٹ پٹائی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں کرسی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور وہ چیخیں مار مار کر اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میری حسرت پوری کرنے پر ہی تمہیں رہائی ملے گی، حشام بہکی نگاہوں سے اسے دیکھتا ہوا مسکرا کر بولا تھا، اور ساتھ ہی بچھو بھی نکال کر اس بیچاری کا حال بے حال کر چکا تھا۔ وہیں دوسری جانب آدھی رات گزر چکی تھی۔ سب عمل کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو گئے تھے۔ شوکت آفندی اور عائزہ بیگم کسی سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ ان کی بیٹی اپنے نکاح سے ہی بھاگ گئی تھی۔ سبھی رشتہ دار، آس پڑوس کے لوگ چہم گوئیاں کر رہے تھے۔ شوکت آفندی کا دل کر رہا تھا کہ پنکھے سے لٹک کر جان دے دیں۔ ان کی بیٹی نے انہیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح گاؤں کی ایک ایک گلی میں اسے ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ صبح کے 6:30 بجے حشام اسے لے کر واپس گاؤں پہنچا اور اسے گھر کے قریب اتارا تھا۔ عمل جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، اسے دیکھ کر سب کی آنکھیں پھٹ گئی تھیں۔ عائزہ بیگم ایک طرف کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ عمل کو دیکھ کر وہ اٹھی۔ عمل نے ان سب کو دیکھا اور قدم آگے بڑھائے۔ شوکت آفندی جو ابھی ابھی گھر میں داخل ہوئے تھے، عمل کو دیکھ کر بے یقین ہوئے اور پھر اگلے ہی پل انہوں نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا۔ سبھی شاکڈ انہیں دیکھے جا رہے تھے۔ شوکت آفندی نے اس کی کلائی پکڑی اور عائزہ بیگم کو باہر آنے کا اشارہ کیا۔ عائزہ بیگم سامان لیے باہر آئیں اور اسی وقت وہ اسے لے کر شہر کے لیے نکل گئے تھے۔ گھر پہنچ کر عائزہ بیگم اور شوکت آفندی نے اس کی بہت بے عزتی کی، لیکن وہ چپ چاپ سنتی رہی۔ اس نے ایک لفظ بھی زبان سے نہ پھوٹا۔ وہ کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر کے خوب روئی۔ اس پر گزری قیامت وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ دن گزرتے گئے۔ شوکت اور عائزہ نے اس سے لا تعلقی برت لی۔ وہ ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہتی تھی، نہ کسی سے بات کرتی تھی، نہ ہی کسی سے ملتی تھی۔ شام کا وقت تھا، وہ کمفرٹر میں منہ چھپائے ہچکیوں سے رو رہی تھی کہ علی کی کالز پر کالز آ رہی تھی۔ اس نے آنسو صاف کیے اور فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ تھینک گاڈ تم نے کال تو اٹھائی، وہ خدا کا شکرانہ کرتا ہوا بولا تھا۔ علی، مجھے تم سے ابھی ملنا ہے، عمل نے رندھی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ میں ابھی آتا ہوں تمہیں لینے۔ وہ اس سے بات کرتا، بائک کی چابی لیتا تیزی سے گھر سے نکلا تھا۔ عمل نے فون رکھا اور اٹھ کر شاور لینے چلی گئی۔ اس نے سمپل سی ڈھیلی ڈھالی گرے اوپن شرٹ اور ساتھ میں ٹراؤزر پہنا، بالوں کی پونی بنائی اور شوز پہن کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ علی نے گیٹ پر رک کر ہارن بجایا اور وہ ہارن کی آواز سنتے ہی کمرے سے نکل گئی۔ وہ دونوں ایک ریسٹورانٹ میں آئے اور سب سے الگ تھلگ ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ عمل، کیا بات، پریشان ہو؟ علی نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے پوچھا تھا۔ مجھے جو تمہیں کچھ بتانا ہے علی، اس نے جھکے سر کے ساتھ کہا۔ ہاں ہاں بتاؤ، میں سن رہا ہوں، علی نے اپنائیت سے کہا۔ عمل نے گہرا سانس لیا اور آہستہ آہستہ ایک ایک بات اسے بتا دی۔ علی تو شاکڈ اسے دیکھے جا رہا تھا۔ تم نے اس سے نکاح کر لیا تھا؟ اس نے بے یقین اور صدمے کی کیفیت میں حیرانگی سے پوچھا تھا۔ عمل بنا کچھ کہے سر جھکا گئی تھی اور اگلے ہی پل وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اب رونے سے کیا ہوگا عمل، جو کرنا تھا وہ شخص کر چکا۔ وہ دانت کچ کچا کر بولا تھا۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی علی، پلیز کچھ کرو، مجھے اس انسان کے پاس واپس نہیں جانا۔ وہ اس کے ہاتھ پکڑتی گڑ گڑائی تھی۔ اچھا اب رو نہیں، میں کچھ کرتا ہوں، اور یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ محبت ہو تم میری، تمہارے بغیر میری زندگی ادھوری ہے۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے لبوں سے لگاتا مسکرا کر بولا تھا۔ علی کی بات عمل کو بہت حوصلہ مل گیا تھا۔ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کولڈ ڈرنک لے کر آتا ہوں۔ وہ اٹھ کر چلا گیا تھا۔ اتنے دنوں بعد کسی سے بات کر کے عمل کو لگ رہا تھا کہ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے۔ کچھ دیر بعد علی واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں 2 کولڈ ڈرنکس تھیں۔ اس نے ایک عمل کو دی اور دوسری خود پینے لگا۔
امل کولڈ ڈرنک ختم کی اور مسکرا کر علی کو دیکھا۔ اتنے میں اسے عجیب سا محسوس ہوا، ایسا لگ رہا تھا جس سے سر پر بہت زیادہ بوجھ پڑ گیا ہو۔ علی علی میرا سر، وہ سر کو دونوں ہاتھوں میں جکڑتی ہوئی بولی تھی۔ امل کیا ہوا؟ علی جلدی سے اٹھ کر اس کے قریب ہوا تھا۔ میرا سر بہت بھاری ہو رہا ہے، پلیز مجھے گھر ڈراپ کر دو، امل نے بمشکل کہا اور اس کا ہاتھ تھام کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ علی نے اپنے دوست کو اشارہ کیا۔ اس نے گاڑی کی چابی اس کی طرف اچھالتے ہوئے ایک آنکھ ماری اور زوردار قہقہ لگایا تھا۔ وہ اسے کاندھوں سے تھامے پارکنگ ایریا تک لے کر آیا اور گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹانے کے سے انداز میں بٹھا دیا تھا۔ علی نے گاڑی سٹارٹ کی اور تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ رات کا اندھیرا ہر سو پھیل چکا تھا۔ وہ ایک ویران سڑک پر گاڑی کو لے کر آیا تھا۔ اس نے گاڑی روکی اور باہر نکل کر پچھلا دروازہ کھولتے امل کو زور سے سیٹ پر دھکا دیا تھا۔ امل نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ اس کے دھکا دینے پر لڑ کھڑا کر سیٹ پر دوسری طرف جا گری تھی۔ تم نے مجھے اتنا بیوقوف سمجھ رکھا ہے کہ تم مجھے بتاؤ گی کہ تمہارا نکاح ہو گیا ہے اور تمہارے شوہر نے تمہارے ساتھ کچھ کیا بھی نہیں، اور میں مان لوں گا، اس نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ امل نے مشکل سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور پیچھے ہونے کی کوشش کی۔ علی نے اس کی ٹانگ پکڑ کر کھینچی اور اسے لٹایا تھا۔ دور رہو، وہ خوف سے چلائی تھی۔ ابھی پتہ چل جائے گا تمہارے شوہر نے تمہیں چھوا ہے یا تم صرف میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے ڈرامے کر رہی ہو۔ وہ شرٹ کے بٹن کھولتا اس کے اوپر آیا تھا۔ اس نے امل کی دونوں کلائیاں پکڑ کر سر کے اوپر لاک کی اور اس کے لبوں پر جھکنا چاہا تھا۔ امل زور زور سے سر نفی میں ہلا رہی تھی۔ ڈونٹ ٹچ می۔ اس کے بازو میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنا آپ اس سے چھڑوا سکتی۔ اس ویران سڑک سے ایک اور گاڑی گزر رہی تھی۔ اس میں بیٹھا شخص بڑی گہری نظروں سے دوسری گاڑی کو دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے اسے کیوں بہت عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ تھوڑا آگے جا کر نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے گاڑی روک دی تھی۔ وہ گاڑی سے نکلا اور دوسری گاڑی کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ جیسے ہی وہ اس گاڑی کے قریب آیا تو اندر سے لڑکی کی دبی دبی چیخیں سن کر شاکڈ ہوا تھا۔ منہ بند کرو اپنا، گھومنا پھرنا ڈیٹ مارنا میرے ساتھ اور شادی کسی اور کے ساتھ، علی تڑق کر بولا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کرتا باہر کھڑے شخص نے اسے ٹانگ سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے گاڑی سے باہر نکالا تھا۔ وہ سیدھا منہ کے بل سڑک پر گرا تھا۔ حشام ملک نے اس کی کمر پر لاتوں کی برسات کر دی تھی۔ علی اچانک حملہ ہونے پر سنبھل نہ پایا۔ منہ سڑک پر اتنی زور سے لگا کہ ناک اور منہ سے خون بہنا شروع ہو چکا تھا۔ دماغ مکمل طور پر گھوم چکا تھا۔ حشام نے اسے بازو سے پکڑ کر سیدھا کیا اور پے در پے اس کے منہ پر پاؤں سے ٹھوکریں ماری تھی۔ وہ بلبلاتا وہ ہوش و حواس کھو چکا تھا۔ حشام نے اس کے سینے پر پوری قوت سے اپنا بھاری بوٹ مارے اور خود پر قابو پانے کے لیے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اس حیوان کو موت کے گھاٹ اتار دے۔ اس نے آگے بڑھ کر گاڑی میں جھکتے گاڑی کے اندرونی لائٹ روشن کی اور باہر نکل کر پچھلی سیٹ پر لیٹی لڑکی کو باہر نکالنے کے لیے اندر جھکا۔ جیسے ہی اس کی نظریں اس لڑکی کے چہرے پر پڑی، حشام ملک کے سر پر تو ساتوں آسمان ٹوٹ کر گرے تھے۔ آنکھوں میں وحشت ٹپک آئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سامنے جو لڑکی ہے وہ کوئی اور نہیں، اس کی بیوی، اس کی عزت ہے۔ اس نے تیش سے باہر نکل کر جیکٹ سے پسٹل نکالی اور اس کی ساری گولیاں علی کے سینے میں اتار دی تھی۔ تڑ 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 گولیوں کی آواز پر امل سر دونوں ہاتھوں میں جکڑتی اٹھ کر بیٹھی تھی۔ حشام نے خون چھلکاتی نگاہوں سے اسے دیکھا اور ایک جھٹکے سے اسے باہر گھسیٹ کر باہوں میں اٹھاتے گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ وہ اسی لیے سیدھا اپنے گاؤں والی حویلی میں آیا تھا۔ گھر کی خواتین لاؤنج میں بیٹھی خوش گپیوں میں مصروف تھی جب حشام ملک اس حویلی کا وارث ایک پری کو باہوں میں اٹھائے اندر داخل ہوا تھا۔ جیسے جیسے خواتین کی نظر ان پر پڑی، سبھی صدمے کی کیفیت میں انہیں دیکھنے لگے۔ حشام ملک کا روب اور دبدبا
پوری حویلی کی عورتوں پر تھا۔ کوئی بھی عورت اس کے سامنے نہیں بولتی تھی۔ وہ ایک نظر سب کو دیکھتا عمل کو باہوں میں اٹھائے کمرے میں چلا گیا تھا۔ عمل اس کے گلے میں باہیں ڈالے، آنکھیں بند کیے، دھیما دھیما مسکرا رہی تھی۔ حشام نے اسے بیڈ پر لٹاتے کمبل دیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ لاؤنج میں آیا اور سب خواتین کو مخاطب کر کے کہا تھا، عمل میری بیوی ہے، میرے نکاح میں ہے، اس کو اس گھر میں وہی عزت اور مان دیا جائے گا جو مجھے دیا جاتا ہے۔ اگر کسی کو اس بات پر کوئی اعتراض ہو تو وہ مجھ سے ابھی بات کر سکتا ہے۔ اس نے ہمیشہ کی طرح دو ٹوک انداز میں بات کی تھی۔ ہر بار کی طرح کسی نے بھی اسے کچھ نہ کہا۔ وہ کچھ دیر سب کو دیکھتا رہا، پھر کمرے میں چلا گیا تھا۔ وہ فریش ہو کر بیڈ پر آیا، عمل کی طرف دیکھا جو اس کی طرف چہرہ کیے سکون سے سو رہی تھی۔ حشام کا چہرہ سپاٹ ہوا تھا، آنکھوں کے سامنے کچھ دیر پہلے والا منظر لہرایا تھا۔ وہ اس کی طرف سے کروٹ بدلتا سونے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ صبح عمل کی آنکھ کھلی تو سر ابھی تک چکرا رہا تھا۔ اس نے کروٹ بدلتے آنکھیں کھولی۔ بیڈ کی دوسری جانب سوئے انسان کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھی، دل میں خوف پیدا ہوا تھا۔ وہ یہاں کیسے آئی تھی؟ حشام کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنے سر پر بوجھ ڈالا اور آہستہ آہستہ اسے سب کچھ یاد آنے لگا تھا۔ یکدم اس پر لرزہ طاری ہو گیا تھا، سانس سینے میں اٹکنے لگی تھی۔ علی اس کے ساتھ اتنی گھٹیا حرکت کر سکتا ہے؟ یہ سوچ سوچ کر وہ منہ پر ہاتھ رکھے گھٹ گھٹ کر رونے لگی تھی۔ دبی دبی سسکیوں پر حشام کی آنکھ کھلی۔ اس نے سر اٹھا کر عمل کی طرف دیکھا۔ اس کے دیکھنے پر عمل کا بدن کانپ گیا تھا۔ حشام کی سرخ آنکھیں اسے عجیب سی وحشت میں مبتلا کر رہی تھیں۔ حشام خاموشی سے اٹھا اور واش روم میں چلا گیا۔ وہ شاور لے کر تیار ہوتا کمرے سے چلا گیا اور عمل تکیے میں منہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ جس انسان کے لیے وہ اپنے ماں باپ سے بغاوت کر رہی تھی وہ ایسا نکلے گا، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ رو رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی اور ایک خوبصورت سی لڑکی ناشتے کی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم بھابھی، جلدی سے فریش ہو کر ناشتہ کر لیں، اماں نے کہا ہے آج آپ کا حویلی میں پہلا دن ہے تو ہو سکتا ہے آپ باہر نہ آئیں، اسی لیے آپ کے کھانے پینے کا پورا خیال رکھا جائے۔ حشام کی چھوٹی بہن نور نے مسکراتے ہوئے کہا اور ناشتہ ٹیبل پر رکھتی باہر نکل گئی۔ پھر ملازمہ آئی اور اسے خوبصورت سا جوڑا پہننے کے لیے دے کر گئی تھی۔ وہ حیران ہو رہی تھی۔ اس کی نظر میں گاؤں کے لوگ تو بہت نیچ کمی کمین ہوتے ہیں، لیکن یہاں تو ایسا کچھ نہ تھا۔ اتنا اخلاق تو آج تک کسی میں نہ پایا تھا اس نے۔ وہ پورا دن کمرے میں بند رہی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا باہر جائے تو کیسے۔ شام کے وقت حشام واپس آیا۔ عمل کو سرخ رنگ کے ریشمی جوڑے میں دیکھ کر وہ کچھ پل کے لیے مبہوت ہو گیا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے اس نے خواہش کی تھی کہ وہ اسے یوں مشرقی لباس میں ملے، لیکن آج جب وہ اسے اس کی پسند کے مطابق ملی تھی تو اس کا اپنا دل اس سے بدگمان ہو گیا تھا۔ حشام اسے نظر انداز کرتا کپڑے لے کر واش روم میں چلا گیا اور شاور لے کر باہر آیا۔ نور نے دروازے پر دستک دی اور کمرے میں داخل ہوئی۔ کھانا لگ گیا ہے، وہ مسکرا کر اتنا کہتی چلی گئی تھی۔ عمل فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ حشام نے بالوں میں برش کرتے اسے دیکھا تھا۔ ہماری حیثیت کو لے کر جتنا زہر اگلنا ہو میرے سامنے اس چار دیواری میں اگل لینا۔ اگر میری ماں یا بہنوں کے سامنے کچھ بولا تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اسے وارن کرتا کمرے سے نکلا۔ عمل اپنے آنسو پیتی اس کے پیچھے پیچھے نکلی تھی۔ حشام سب کو سلام کرتا کھانے کی میز پر بیٹھا اور عمل نے ہچکچاتے ہوئے سب کو سلام کیا۔ شام کے والد اور دادی نے اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کا ماتھا چوما اور اس پر سے کچھ نوٹ وار کر ملازمہ کے حوالے کیے تھے۔ عمل کی آنکھوں سے نمی چھلک پڑی۔
حشام نے، بہن نور اور فضا نے اسے گلے سے لگایا اور کرسی پر بٹھایا۔ اس نے سب کے ساتھ مل کر کھانا کھایا اور اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ حشام کمرے میں آیا۔ امل نے بہت کوشش کی اس سے بات کرنے کی، لیکن وہ اسے نظر انداز کرتا سو گیا تھا۔ امل بنا آواز کے روتی اس کے پہلو میں لیٹی سو گئی تھی۔ حشام کی روٹین بن چکی تھی، وہ کمرے میں آتے ہی سو جاتا تھا اور امل پوری رات رو کر گزارتی تھی۔ آج اس نے پورا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اس سے بات کر کے چھوڑے گی۔ حشام آیا تو وہ صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ الماری کی طرف بڑھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، امل نے جلدی سے کہا۔ تمہیں لگتا ہے کہ ہمیں بات کرنی چاہیے؟ حشام نے حیرت سے پوچھا۔ آپ جیسا سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے، میری بات کا یقین کریں۔ اس کے سامنے آتی گڑ گڑائی تھی۔ جو دیکھ چکا ہوں اس کے بعد سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے۔ وہ تلخی سے بولا تھا۔ امل اس کی بات سنتی پھوٹ پھوٹ کر روتی اس کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ پلیز ایک بار میری بات سن لیں، بس ایک بار، وہ روتی ہوئی فریاد کرنے لگی تھی۔ حشام خاموش ہو گیا تھا۔ امل اسے بتانے لگی کہ وہ گاؤں کے لوگوں سے کتنی نفرت کرتی تھی۔ ان سے جان چھڑوانے کے لیے اس نے علی سے محبت کی، لیکن علی ایک نیچ انسان نکلا۔ مجھے معاف کر دیں، بس ایک بار مجھ سے بات کر لیں ورنہ میں مر جاؤں گی۔ وہ شدت سے رو رہی تھی۔ اس کی ایک ایک بات حشام ملک کے دل پر لگی تھی۔ اس نے امل کو کاندھوں سے پکڑ کر کھڑا کیا اور خود میں بھینچ لیا تھا۔ امل اس سے لپٹی شدت سے رو رہی تھی۔ نور نے دروازے پر دستک دی تو دونوں تیزی سے ایک دوسرے سے الگ ہوئے تھے۔ حشام شاور لینے چلا گیا اور وہ بہت دنوں بعد کھل کر مسکراتی بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ دونوں کمرے میں آئے۔ امل بیڈ پر لیٹ گئی۔ حشام نے ایک دو فائلز چیک کی اور لائٹس آف کرتا اس کے قریب لیٹا تھا۔ اس نے امل کے کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کیا۔ دونوں کی سانسیں بے ترتیب ہوئیں۔ حشام اس کے اوپر سایہ فگن ہوا اور نرمی سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دباتا سک کرنے لگا تھا۔ اس کے لمس پر امل کی جان نکل رہی تھی۔ اس کے لبوں پر خون ریزیاں اتارتا دور ہوا اور آہستہ آہستہ اسے تمام پردوں سے آزاد کرتا اس کے وجود پر اپنی چھاپ چھوڑنے لگا۔ امل بیڈ کی چادر مٹھیوں میں دبوچے سسکیاں بھر رہی تھی۔ حشام ملک اس کی گہرائیوں میں اترتا اس کے نازک وجود پر شدتیں لٹانے لگا تھا۔ تکلیف کے باعث امل کی ہلکی سی چیخ نکلی تھی، پھر آہستہ آہستہ وہ اس کے رنگ میں رنگتی پرسکون سی ہونے لگی تھی۔ حشام اس کے بدن میں اپنی بے قراری اتارتا پرسکون ہوتا اس کی رعنائیوں کو لبوں میں دباتے سک کرنے لگا تھا۔ وہ نم آنکھوں سے مسکراتی اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی تھی۔ رات کے آخری پہر وہ اس سے الگ ہوا اور اسے باہوں میں بھرے سو گیا۔ امل اس کے سینے میں چہرہ چھپائے سوئی ہوئی تھی۔ صبح فجر کے وقت حشام نرمی سے اٹھا اور شاور لے کر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی امل کی آنکھ کھل گئی۔ وہ شاور لے کر باہر آئی تو نور اور فضا لان میں ٹہل رہی تھیں۔ وہ ان کے پاس آئی اور تینوں آپس میں باتیں کرنے لگیں۔ فضا، حشام اتنی صبح صبح کہاں جاتے ہیں؟ امل نے سوال کیا تھا۔ بھائی تو مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ اس کی بات سن کر امل حیران رہ گئی تھی۔ اوپر والے نے اس کا مقدر کتنا خوبصورت لکھا تھا۔ وہ کچھ دیر ٹہل کر کمرے میں آئی۔ اتنے میں حشام بھی آ گیا تھا۔ وہ بے اختیار ہوتی اس کے گلے لگ گئی تھی۔ اللہ خیر کرے، آج اتنی حسین صبح، وہ مسکرا کر بولا تھا۔ حشام، مجھے ماما بابا سے ملنے جانا ہے، اسے نم آواز میں کہا تھا۔ اوکے میرا بچہ، ناشتہ کر لو پھر چلتے ہیں، وہ اس کے لبوں پر لب رکھتا مسکرا کر بولا تھا۔ امل کھل اٹھی تھی۔ دونوں نے ناشتہ کیا اور اجازت لے کر شہر کے لیے روانہ ہو گئے۔
عمل کا پچھلے کچھ دنوں سے کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ جس لڑکے کے ساتھ آخری بار دیکھی گئی تھی اسے کسی نے بڑی بے رحمی سے مار ڈالا تھا۔ شوکت تو بیمار رہنے لگے تھے۔ خدا نے ایک ہی بیٹی دی تھی جو بری صحبت میں رہ کر بری بن گئی تھی، اور اس سب کی وجہ ان کا بیجا لاڈ پیار تھا۔ عائزہ تو جیسے صدمے میں چلی گئی تھی۔ جوان بیٹی نے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ کار پورچ میں گاڑی آ کر رکی۔ دونوں گاڑی سے نکل کر گھر کے اندر داخل ہوئے۔ امل بی بی، ملازمہ نے امل کو دیکھتے ہوئے خوشی سے اونچی آواز میں کہا تھا۔ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے شوکت اور عائزہ نے بے یقینی سے دروازے کی طرف دیکھا۔ امل کو سامنے دیکھ کر عائزہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ امل بھاگ کر روتی ہوئی ان کے سینے سے لگی تھی۔ شوکت بھی بیٹی کو زندہ سلامت دیکھ کر رو پڑے۔ حشام آگے ہوا اور سلام کرتے ہوئے شوکت سے گلے ملا۔ حشام کو دیکھ کر وہ دونوں میاں بیوی بہت حیران ہوئے تھے۔ ماما، حشام میرے شوہر، امل نے مسکرا کر بتایا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ دونوں خوشی سے جیسے سکتے میں ہی چلے گئے تھے۔ حشام نے انہیں بتایا کہ کیسے اس نے امل سے نکاح کیا تھا اور ساتھ ہی معافی بھی مانگی۔ عائزہ کی تو دلی مراد پوری ہو گئی تھی۔ وہ تو پھولے نہیں سما رہی تھی۔ بیٹی کا نصیب اچھا دیکھ کر وہ جی اٹھی تھی۔ جب ماں باپ اپنی اولاد کو کچھ سمجھاتے ہیں تو اولاد کو چاہیے بحث کرنے کے بجائے اپنے ماں باپ کی بات مان لیں، کیونکہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کرتے۔